کل دے درس دے اندر قضاء دے متعلق کچھ احادیث مبارکہ پیش کیتیاں سن، اسی سلسلے نوں اگے لے کے چلنے ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی دے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یمن دا حاکم بنا کے بھیجنا چاہا تے فرمایا کہ جدوں تیرے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں یمن دا حاکم بنا کے بھیجنا چاہ روانہ کرن لگے تو حضور نے میرے نال گل کیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی فیصلہ کرنا ہوئے تو پھر تو کس طرح فیصلہ کرے گا؟ فرماندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتاب اللہ دے وچوں فیصلہ کراں گا، اللہ دی کتاب دے وچوں، قرآن پاک دے وچوں فیصلہ کراں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر او گل، او معاملہ، او لڑائی، او جھگڑا جڑا او فیصلہ ہے قرآن دے اندر نہ لبے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر او چیز تینوں قرآن پاک دے اندر نہ لبے تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر میں سنت رسول نو ویکھاں گا کہ میرے نبی دا کیا طریقہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کیا طریقہ ہے۔ حضور نے پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اگر او تینوں سنت رسول دے وچ بھی چیز نہ لبے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر تینوں او چیز، او مسئلہ، او فیصلہ جڑا ہے تینوں سنت رسول دے اندر بھی نہ لبے تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کی تھی اپنی رائے دے نال اجتہاد کراں گا، اور اجتہاد کرن دے اندر کمی نہیں کراں گا، یعنی اپنے دماغ دے نال انہوں سوچاں گا اور یہ بھی سوچاں گا کہ جڑا میرا فیصلہ ہے قرآن دے خلاف نہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف نہ ہوئے۔ فیصلہ کراں گا لیکن اپنے عقل دے نال، اور انہوں ویکھاں گا صحیح ضرور کہ قرآن دے خلاف تے نہیں ہو رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے خلاف تے نہیں ہو رہا۔ فرمانے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دے اتے ہاتھ بھی ماریا اور آکھیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھیجیا ہویا، یعنی جڑا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میں بھیج رہا ہوں کہ میرے رب نے انہوں توفیق دیتی ہے کہ جس دے اتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہے، یعنی حضور دے نال تعلق رکھنے والے ایسے نہیں جڑے فیصلہ کریں گے اس دے اتے رب بھی راضی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی۔ ساڈے واسطے بھی یہی حکم میں سے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے پہلے رب دے قرآن وچ ویکھو، قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن ہاں کچھ ساڈے عقل انج دے نے اسی اتنے تک نہ پہنچ سکیے تو وکری گل ہے، لیکن قرآن دے اندر ہر چیز دا علم موجود ہے۔ اس وقت قرآن مکمل نہیں سی ہویا لیکن ہن مکمل قرآن پاک ساڈے کول موجود ہے۔ اس وقت احکام شرعیہ مکمل، بعد دے وچ بھی کافی ساری حدیث مبارکہ حضور دے فیصلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی و اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہاں سارے دے دور خلافت بھی ساڈے سامنے موجود نے۔ اج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی نہ ملے، لیکن اس دے باوجود بھی اگر تانوں نہیں مل رہی، شریعت ہی آندی ہے کرو اپنے عقل دے نال، لیکن اے ضرور ویکھو کہ میرا فیصلہ قرآن دے خلاف تے نہیں ہو رہا، میرا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے خلاف تے نہیں ہو رہا۔ اس چیز کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ دے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں یمن دی طرف قاضی بنا کے بھیجیا، مولا علی فرماندے نے تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ حضور مینوں تسی بھیج رہے ہو، میں اجے نہ عمر جوان آجے، میری کوئی عمر نہیں ہے، میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، تسی مینوں حاکم قاضی بنا کے بھیج رہے ہو، جج بنا کے بھیج رہے ہو دوسرے لفظاں دے اندر، تے مینوں فیصلہ کرنا تے آندا نہیں، میں اس کام نوں کس طرح کراں گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے قلب نو رہنمائی کرے گا، تیرے دل نو انہا کشادہ کر دے گا کہ سارے فیصلے تیرے دل دے اندر موجود ہون گے، تیرے قلب دے اندر آ جان گے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈی زبان نو میرا رب حق دے اوتے ثابت رکھے گا، یعنی میرے حضور نے دعا دیتی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جدوں تیرے کول، اور وصیت کی تھی، فرمایا جدوں تیرے کول دو بندے معاملہ لے کے آنا، دو بندیاں دی لڑائی ہوئے، کوئی بھی معاملہ ہوئے، دو بندیاں دا فیصلہ ہوئے، فرمایا تو صرف ایک دی گل سن کے فیصلہ نہ کری، صرف اور صرف حضور نے مولا علی نو وصیت کی تھی، فرمایا ایک بندے دی گل سن کے نہ حکم جاری نہ کر دیں، بلکہ دوسرے دی گل بھی سن لویں۔ فرمایا انہاں دوواں دی نوعیت تیرے سامنے جدوں ظاہر ہو جائے گی نا،
انہاں دوواں نو سامنے رکھ کے پھر تو فیصلہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو۔ لیکن اج جس معاشرے دے اندر تسی اور میں اسی رہ رہے ہیں، اسی ذرا اپنا حساب کتاب کریے، اپنا محاصرہ کریے۔ ایک ایسا ہوندے سر بھی ایک دا پھاڑ کے جاندے، جا کے پرچہ بھی انہوں دے اتنے کرا دیندے نے، اور ساڑھے تھانے کچہری ایسیاں نے نا، انہوں نے تحقیق نہیں کرنی کہ سر اے پھاڑ کے آیا ہے، پرچہ بھی یہی دوجے دے اتنے کرا رہا ہے، یعنی جنہوں دا سر پھاڑیا پہ ہے پرچہ بھی انہوں دے اتنے الٹا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے شریعت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ جدو قرآن دے اتنے ساڑا ملک بنے ہے، پھر نظام بھی قرآن والا ہونا چاہیے۔ حضور نے مولا علی نو وصیت کی تھی کہ دونوں دیا گلاں سننیاں نے، پھر پرچہ اس کے خلاف بننا ہوئے یا اس کے خلاف بننا ہوئے، پھر ہی پرچہ درج کرنے، پھر اس کے خلاف مقدمہ چلانا ہے۔ جدو تک دونوں دی نہ سن لوے نا، یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، لیکن اج ساڑے معاشرے دے اندر بالکل قرآن پاک دے حضور دے فرمان دے خلاف ہو رہے، الٹ ہو رہے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکام دے ذمے ایک گل رکھی ہے کہ خواہش نفسانی دی پیروی نہ کرے، یعنی جو اپنا جی آکھے نا اس طرف نہ جھک پوے، اور میں لوگوں کو خوف نہ کرے، یہ بھی نہ آکھیں کہ میں فلان دے خلاف فیصلہ سنایا تھی وہ ناراض ہو جائے گا، اور تگڑا ہے انہیں میں نے نوکری تو ختم کروا دینا ہے، اور میں لوگوں تو خوف نہ کریں۔ اللہ دی آیات نو تھوڑے دام دے بدلے، تھوڑے روپیاں پیسے دے بدلے نہ خریدیں۔ اس تو بعد یہ آیت مقدسہ پڑھی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، آئے داؤد اسی تانوں زمین دی اندر خلیفہ بنایا ہے کہ لوگوں دے درمیان حق دے نال فیصلہ کرو اور خواہش دی پیروی نہ کرو کہ وہ تانوں اللہ دے رستے تو ہٹا دے گی، یعنی اگر تسی نفسانی خواہشات دی پیروی کرو گے پھر وہ رب کو تانوں دور کر دے گی، اور جو اللہ دے رستے تو الگ ہو گئے انہاں واسطے سخت عذاب، یعنی قرآن نو حدیث نو چھڈ دیتا، رب دا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان چھڈ دیتا، تے فرمایا انہاں واسطے سخت عذاب ہے، اس وجہ تو کہ حساب دے دن نو او بندے بھول گئے، سخت عذاب اس وجہ دے کہ او بندے حساب دے دن نو یعنی قیامت دے دن نو بھول کے بیٹھے نے، کی ہوئے گا جو ہوئے گا ویکھی جائے گی، کیا بننا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ویکھیا کی جائے گا جدو جہنم دے اندر اگ دے اندر سٹے جان گے، اتنے جل رہے ہون گے، ہر پاسے اگ ہوے گی، چیخو پکار سنن والا، بچان والا، مدد کرن والا بھی کوئی نہیں ہوے گا، کیا وہ وقت ویکھیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے 5 گلاں نے قاضی دے اندر جمع ہونی چاہیے، انہاں دے وچ ایک نہ ہوے تے اس دے اندر عیب ہوے گا، وہ قاضی بنن دا حقدار نہیں ہے۔ پہلی چیز سمجھدار ہوگا، نہ سمجھ بندے نو قاضی نہیں بننا چاہیے۔ تیسرا بردبار ہوے، حوصلہ ہوے اس دے اندر گل سنن دا، بے حوصلہ نہ ہو، اس دے اندر حوصلہ موجود ہو دے، اور میں سخت بھی ہوے، اگر قرآن دے خلاف کوئی قرآن دی بے حرمتی کر رہا ہے نا اس دے واسطے بردبار نہ ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر کے اس دے واسطے بردبار نہ ہوگے، شریعت دے خلاف چلن والے واسطے سخت بھی ہوگے، ماڑیاں واسطے بردبار ہوے، حوصلے والا ہوے، گل سنن والا ہوے، اور فرمایا گستاخاں واسطے، قاتلاں واسطے، ظلم کرن والیاں واسطے سخت ہوے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا عالم دین ہوے، عالم دین ہوے، قرآن بھی جاندا ہوے تے رب اور رسول دا فرمان بھی جاندا ہوے، شریعت نو جاندا ہوے، اور 5ویں نمبر تے فرمایا علم دیاں گلاں پوچھن والا ہوے، اگر انہوں فیصلہ کرن دے اندر دقت محسوس ہو رہی ہے چند علماء نو بلا کے انہاں دے نال مشورہ کرن والا ہو کہ مسئلہ مینوں سمجھ نہیں آ رہا، مینوں فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا، اینو قرآن دے وچوں بھی مینوں دسو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے وچوں مینوں دسو۔ 5 چیزاں، پہلی چیز سمجھدار ہوے، دوسری چیز بردبار ہوے، حوصلے والا ہوے، تیسری چیز گستاخاں دے سامنے، ظلم کرن والیاں دے سامنے سخت ہوے، چوتھے نمبر دے اتے خود عالم ہوے، بعمل ہوے،
اور 5ویں نمبر دے اتے علم دیاں گلاں پوچھن والا ہوئے، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آندی ہوئے نا وہ علماء کرام دے نال مشورہ کر کے فیصلہ کرن والا ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں۔ لیکن اج اسی بھی ویکھیے اپنے معاشرے دے اندر کہ ساڈا معاشرہ کس طرح چل رہا ہے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے